ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالوں کے جوابات کے ساتھ اس اسٹوڈیو میں رونق افروز ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہمیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج کے شمارے کا جو موضوع ہے وہ ہے دبے کچلے لوگوں کے حقوق. حضرات، اسلام میں ہر ایک کے حقوق طے کیے گئے ہیں، ہر ایک کے فرائض طے کیے گئے ہیں. ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، وطن کے حقوق وغیرہ وغیرہ، ہمسایہ کے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں. حقوق اور فرائض دونوں طے کیے گئے ہیں اور یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کس کے تئیں کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کے تئیں کس کے کیا فرائض ہیں. بہرحال آج ہم سماج کے دبے کچلے لوگوں کے تعلق سے ان کے حقوق کیا ہیں اس پر بات کریں گے. مولانا صاحب، شریعت کی نظر میں کون دبے کچلے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور ان کے حقوق کیا ہیں دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ دبے کچلے سے مراد کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، قدرت نے دنیا میں جو امکانات انسان کے لیے دیے ہیں اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے امکانات یکساں طور پر تقسیم نہیں کرتا. جی، مالی سہولتیں ہر ایک کو یکساں نہیں دیتا، جسمانی طاقت و قوت ہر ایک کو یکساں نہیں دیتا، قد و قامت ہر ایک کو یکساں نہیں دیتا. یہ جب فرق ہے، اس کی کیا مصلحتیں ہیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے. جی، لیکن اس کی وجہ سے جس کو جو چیز زیادہ ملی اس کے اوپر حق بن گیا اس کا جس کو چیز کم ملی. جی، مال جس کو بالکل نہیں ملا یا بہت کم ملا اس کا حق بنا دیا گیا اس کے اوپر جس کو مال بہت ملا ہے یا کافی مقدار میں ملا ہے. جی، جی، جی. تو جس آدمی کو جسمانی طاقت کم ملی، جس آدمی کو عہدہ کم ملا، جس آدمی کو ضروریات زندگی کم ملی، جس آدمی کو صحت کم ملی، جس کو پیسہ کم ملا، وہ دب گیا حالات میں، جی، کچلا گیا. وہ جی، اس کی ذمہ داری ان تمام لوگوں کے اوپر ہے جن کو خدا پاک نے نعمتیں دی ہیں. بے شک. اور وہ کہتا ہے اس میں ہماری مصلحتیں ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں استعمال کر سکیں. اگر سارے کروڑ پتی ہوں تو مکان بنانے کے لیے مزدور کہاں سے ملیں گے؟ بے شک، صحیح فرمایا. ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ کو آدمی کہاں سے ملے گا؟ جی، تو یہ اس میں اس کی مصلحتیں ہیں. بے شک. لیکن ہر ایک کے کچھ حقوق شریعت نے بتا دیے ہیں. جو محتاج ہے وہ آپ کے پاس اپنی حاجت کے لیے آیا ہے تو وہ آپ کو اس کی حاجت پورا کرنا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للسائل حق وإن جاء على فرس، مانگنے والے کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آیا ہو. صحیح. فرض کیجئے ایک آدمی کار میں سفر کر رہا ہے، گھر سے چلتے وقت اس سے پیسے لینا یاد نہیں رہا، کپڑے بدلے، پیسے ویسے اسی کے ساتھ رہ بھول گیا، اب وہ چھوٹ گیا سب. اب آ کے آپ سے کہہ رہا ہے ذرا 100 روپے دے دیجئے. جی، اگر آپ متعارف ہیں تو آپ دے دیں گے، قرضے طور پر لے لیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں ملا، اب وہ مانگ رہا ہے تو اب آدمی کہے گا دیکھو کار پہ سوار ہے اور 100 روپے مانگ رہا ہے. جی، یہ حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دل کا حال سنے دل والا. بے شک. جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے. دل تو سب کے پاس ہے، جی، لیکن دل جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے. دل نام ہے احساس، درد آشنا دل کا. بے شک. جی، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسی ضرورت ہے. ہاں، جس میں احساس ہیں. تو جتنے لوگ بھی ہیں، علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں جاوید نامہ میں کہا ہے کہ آدمیت احترام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. سبحان اللہ. آدمیت نام ہے آدمی کو پہچاننے کا. بے شک، بے شک. اے انسان تو آدمی کے قدر و قیمت پہچان لے. آدمی کہتے کسے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ حافظ ذکی الدین منذری نے ترغیب میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر خدا پاک کے کچھ راز ہوتے ہیں. جی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي سَرَائِرَ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کیا راز رکھے ہیں یہ ہر آدمی نہیں سمجھتا. کتنا ہی دبا کچلا انسان ہو وہ بہرحال انسان ہے بلا شبہ. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ مالی طور پر یا جسمانی طور پر یا صحت کے طور پر وہ ہم سے کمزور ہے
ہم طاقتور ہیں. لیکن صدیوں سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زبان ہے، رنگ ہے، نسل ہے، علاقہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر حیثیت کی بات بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر، ان کی بنیاد پر امتیاز بڑھتا جاتا ہے. مولانا صاحب، اسلام کیا کہتا ہے اس تعلق سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر جو نصیحتیں کی جی جی اور سمجھایا اپنے خطبات میں، اپنے ارشادات میں، وہ سب کے علاوہ جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے، جی جی جس کے اندر ساری اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی، اس کے اندر آپ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے ذہن میں رکھو اور جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں. ہم جو اس نسل کے موجود ہیں اس وقت نہیں تھے، ہمیں پہنچانے کا حکم ہے کہ ان کو بتا دیا جائے. کیا بات بتا دی جائے؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود الی احمر الا بالتقوی. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. کسی شخص کو کسی میں برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقوی. انسانی خوبیاں اخلاق میں جو بلند ہے وہ بلند ہے، اور جو اس میں بلند نہیں ہے چاہے وہ کتنی ہی دولت مند ہو کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی یکساں ہیں، ایک برابر یکساں ہیں. ہیں. خوبیاں جو دیکھی جاتی ہیں وہ اخلاقی انسانی خوبیاں اس کے اندر اگر ہیں تو وہ بہتر ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جاہلیت کا غرور میرے ایڑی کے نیچے روندا جا چکا ہے. اب غرور نہیں چلے گا، اور نہیں چلا جب تک اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ رہا. جاہلیت کی باتیں نہیں چلی. یہ موقع ہے مجھے تھوڑا سا ایک واقعہ سنانے دیجئے. حضرت عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں، ان کے بیٹے کا کیا اور وہاں کے قبطی مقامی آدمی کی دوڑ طے ہوئی. جی. اور وہ دوڑے، دونوں نوجوان تھے. وہ قبطی آگے نکل گیا. یہ عمرو بن عاص گورنر کا بیٹا ہے، اور گورنر بھی وہ جس نے فتح ہی اس کو کیا ہے. مصر کے فاتح بھی ہیں اور اس کے گورنر بھی ہیں. ان کا بیٹا ہے، پیچھے رہ رہا ہے. وہ پیچھے رہ گیا. اس نے اس کو ڈنڈا مارا کہ کمینوں کا کمین ہم سے آگے نکلتا ہے. جی. وہ آدمی اس بات کو سمجھتا تھا کہ میں اس کی شکایت اگر اسی کے باپ کے پاس لے جاؤں تو پتہ نہیں انصاف ملے نہ ملے. اس نے یہ کیا کہ سیدھا مدینہ پہنچ گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. جی. انہوں نے جا کے کہا کہ میری اور اس کی دوڑ طے ہوئی تھی اور میں آگے نکل گیا، اس نے مجھے ڈنڈا مارا اور یہ کہا ابن الامین، کمینوں کا کمین، تو ہم سے آگے نکلتا ہے. انہوں نے کہا تو بالکل ٹھیک جگہ پہ آ گیا ہے، اب ٹھہر جا، یہیں رہ. اور حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا، اور ڈاک اس زمانے میں بڑی تیز تھی. گھوڑوں سے جاتے تھے، 12 میل پہ جا کر ایک گھوڑا چھوڑ دیا اور وہاں دوسرا تیار ملتا تھا، اور اس سے دوسرا اور تیسرا، اس طرح سے وہاں پہنچے. اور انہوں نے کہا کہ تم اس وقت میں جو کچھ بھی کر رہے ہو فوراً سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. اتنی اہم بات تھی. ہاں جی. اور فوراً اپنے اس بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آؤ. اس کا نام لکھا اس نے. جی. حضرت عمرو بن عاص پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف پروری دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو بٹھایا، اس لڑکے کو بٹھایا، اور اس قبطی کو جو مصر کی رعایا تھا اس کو ڈنڈا دے کر، اور اس سے کیا کہا، اس لڑکے کو مارنے کو نہیں کہا. صلع عربی میں کہتے ہیں گنج کو، سر جو اوپر سے عمر کے اخیر میں گنجا ہو جاتا ہے اسے صلع کہتے ہیں. جی جی جی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے صلع پہ مارو، عمرو بن عاص کے صلع پہ، اس کے سر پہ ڈنڈا مار. وہ آدمی سمجھ رہا تھا کہ میں کیوں ماروں اسے. اس نے کہا کہ امیر المومنین میرا معاملہ تو اس سے ہوا، ڈنڈا مجھے اس لڑکے نے مارا ہے، انہوں نے تو نہیں مارا. ان کو بھی لگوانا مقصد نہیں تھا، ان کا یہ دماغ جھاڑنا تھا کہ تم گورنر ہو تو تمہارے بچے اس طرح سے زیادتیاں کریں گے کمزور لوگوں کے اوپر. جی. پھر انہوں نے اس کو ڈنڈا لگوایا، اور ڈنڈا مارنے کے بعد پھر حضرت عمرو بن عاص سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو اتنی آزادی دیتے ہو کہ ان کے اندر یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے، ہم گورنر کی اولاد ہیں. جی. اور یہ لفظ جو انہوں نے کہا تھا ابن الامین، جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیں گے. حضرت عمر نے یہ کہا تھا ابن الامین کو مارو. اس نے کہا تھا انا ابن الاکرمین، میں شرفا کی اولاد ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کمین کی اولاد کو مار. وہی لفظ الٹ کر انہوں نے کہے.
مجھے بتانا یہ ہے کہ اسلام جب تک اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے، اور جہاں زندہ ہے اور جس شخص کے اندر زندہ ہے اور جس گھر میں اور جس نظام میں زندہ ہے، وہاں کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اور قدیم زمانے سے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، کمزور کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، آپ کے ماتحت جو ہے اس کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور کھلے عام ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ شیطانی نظام ہے، جی، باطل نظام ہے، فرعونی نظام ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، ارشاد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے فرعون ہے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ ہمارا نفس بھی فرعون سے کچھ کم نہیں ہے، لیکن اسے اون مدد حاصل تھی، ہمارے پاس مدد نہیں ہے، ورنہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے فرعونیت کا جذبہ رکھتا ہے، اپنے سے پست کو، کوئی کمزور ہے، آپ سے زیادہ طاقتور آدمی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ مصلحت وقت دیکھ کر چپ لگا جاتے ہیں، جی جی جی، لیکن آپ سے کمزور آدمی اگر آپ کو کچھ کہہ دے گا سارا زور اس تو پر اس گرتا ہے، سارا طاقت اس پہ خرچ کر دیں گے، اس لیے وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا۔ جی جی جی، لیکن ہرگز اس بات کو نہ بھولا جائے کہ جو خود طاقت نہیں رکھتا اس کا حمایتی رب العالمین بہت طاقت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک، اس سے ڈرنا حضور اکرم چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے غلام کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھا، جی دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے اور سخت دھوپ عرب کی، جی جی، اس نے کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ قدرت تیرے اوپر حاصل ہے جتنی تجھے قدرت اس آدمی کے مقابلے پہ حاصل ہے۔ جی جی، اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان تھے، صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، چہرہ انور حضور کا دیکھا تھا انہوں نے، اس نے یہ جیسے ہی سنا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے کم سزا اس بات کی کچھ نہیں تھی، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تمہارے لیے خطرناک ہوتا۔ اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو کوئی آدمی کتنا طاقتور ہے کتنا نہیں، یہ فیصلہ آج نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ تم نے کمزور لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، اس میں سے اگر اس نے تھپڑ مارا اور وہ جو ہے 1 کلو طاقت کا تھا اور تم نے جو تھپڑ مارا وہ 2 کلو طاقت کا تھا، تو اتنا جواب بھی وہاں دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے جو نیچے ہیں، دبے کچلے ہیں، سماج کے لوگ ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، چاہے جسمانی طور پر کمزور ہوں، چاہے حیثیت کے اعتبار سے کمزور ہوں، چاہے کسی بھی انداز میں رنگ کی حیثیت سے کمزور ہوں، کسی بھی انداز میں، اسلام نے سب کو یکساں نظر سے دیکھا ہے، سب کے حقوق ہیں، اور جی جو حقوق ہیں بھی جی اس میں جو ہے اس کی برتری نہیں ہے اس سے ثابت۔ جی جی، مثال کے طور پر پڑوس کا حق ہے، قرآن مجید میں 3 درجے رکھے ہیں پڑوس کے، جاری ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ جی، ایک تو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ جی، ایک رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوس میں رہتا ہے، اور ایک وقتی طور پر، مثال کے طور پر بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، 2 سیٹ ہیں، ایک میں آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آ کے اب بیٹھا ہے۔ آپ عام طور پر دیکھیں گے جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تھوڑی سی زیادہ جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دوسرا جو آیا ہے وہ تھوڑا تنگی کے بیٹھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پہلے سے قبضہ ہے اس لیے لڑے گا نہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے بھائی صاحب ذرا تھوڑے سے ادھر سرک جائیے۔ جی، تو یہ اگر اپنے آپ کو دبنگ سمجھتا ہے تو کیا کہتا ہے، سیٹ کافی نہیں ہے، بیٹھو آرام سے، وہ وہیں بیٹھا رہے گا۔ یہ بھی حق تلفی کر رہا ہے اس پڑوس کی جو تھوڑی دیر کے لیے پڑوس بنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایک قطرہ ہو کر وہ دریا بن جاتا ہے۔ ہم جب اس طرح سے زیادتیاں کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ یہ زیادتیاں بڑی جمع ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں بہا کے لے جاتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ہماری باریک سے باریک باتوں پر بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں غریبوں کا، دبے کچلوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، جذباتی طور پر تو ان کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب اگر ہم حکومتوں کی بات کریں، ہم اپنی حکومت کی بات کریں تو ہمارا آئین بھی یہی حقوق دیتا ہے، یعنی ایک برابر کے حقوق دیتا ہے، پھر ہم پامالی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیے میرے بھائی، اسلام سب کو حقوق دیتا ہے، جی بے شک، لیکن مسلمان کیا اس رنگ میں رنگا ہوا ہے؟ نہیں صحیح ہے، بالکل۔ ہندوستان کا آئین بھی پوری طرح سے صحیح ہے، وہ جی، قانون اس کے اندر سارے انسانوں کے برابر بنائے گئے ہیں، لیکن حکومتیں ہوں یا عہدیدار ہوں یا فوج اور پولیس ہو، یہ سب اس حقوق کو پوری طرح سے لاگو کریں
تو اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. بالکل. اور لیکن ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا، اس کو پوری طرح سے لاگو نہیں کرتا. حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں، یہاں پر اب تھوڑی سی فرائض کی بات کر لیتے ہیں. جو بحیثیت ہے، جو برتر ہے، جو اونچا ہے، جو عہدے میں اونچا ہے، ہر اعتبار سے اونچا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے دبے فرائض کچلے سب سے لوگوں بڑی کے تئیں. چیز یہ ہے، آج کے دور میں سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو آپ کا جو فرائض ہیں، آپ کے جو فرائض ہیں، آپ کا ماتحت ان کو جانتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں جانتا. اور آپ اس کی ذمہ داریاں جانتے ہیں، اپنے فرائض نہیں جانتے. جی جی. ہر شخص اپنے فرائض اگر جان لے، مثال کے طور پر ایک آدمی فقیر بیٹھا ہوا ہے زمین کے اوپر، وہ مانگ رہا ہے، جی وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو رائے خدا میں دینا چاہیے، جی. خیرات کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے. جو آپ کی فرائض ہیں، آپ کی ذمہ داریاں، انہیں تو وہ جانتا ہے. لیکن تیری کیا ذمہ داری ہے؟ تیرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے تو محنت کر کے کما. صحیح بات ہے. آپ جو سڑک سے گزر رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، تو یہ محنت کرنی چاہیے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مدد کرنی چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے، اس کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. تو ہر آدمی دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اپنے فرائض کو نہیں اپنے سمجھتا. فرائض کو نہیں سمجھتا. ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور وہ بڑی اہم ہوا کرتے ہیں. آپ میٹرو میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کمزور بزرگ آ گیا ہے، کوئی بیمار آ گیا ہے، کوئی خاتون آ گئی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، تو آپ سیٹ تک آفر نہیں کرتے ہیں. یہ تو بڑی اس طرح بے حسی کی بات ہے. بڑی بے حسی وہ کی بات عورت ہے، جی ایک کمزور وجود ہے، جی 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 اس کے ایک رحم کی ضرورت ہے، جی اس کے گود میں بچہ بھی ہے، جی. اور وہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جی ادھر جی. کر لیتے ہیں، یہ موبائل میں لگ جاتے ہیں. تو کوئی یوں نہ کہے کہ تو دیکھ رہا ہے یہ کھڑی ہوئی ہے، بس بچے کو لے کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا. جی. کوئی یہ نہ کہے، اس لیے اپنی نظروں کو ادھر لگا لیا ہے، دوسری طرف لگا لیا ہے. اسے خود بھی اندر اندر شرمندگی ہے. جی. جب تمہیں احساس ہے تو کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ بے شک بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے رعایت کرے گا، لازماً جب اس آدمی کا بڑھاپا آئے گا تو خدا پاک اس کے لیے کوئی ہمدرد پیدا کرے گا جو اس کی ہمدردی کرے گا. مولانا صاحب، غریب کو یا پھر کمزور کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اس سے بڑا جرم ہے. عموماً ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا کوئی ماتحت ہے، ہمارے انڈر کوئی کام کرنے والا، اس کو بڑی حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو سیاح کی کتابوں میں سنن میں بیان کیا گیا ہے، ترمذی وغیرہ میں، اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم. جی. یہ غلام باندی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے. لیکن ماتحت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر تم زیادتی کرو. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اخیر دور میں. تو ان کے پاس ایک نوجوان تھا، جس کپڑے کا، جس تھان میں سے حضرت ابو ذر غفاری کا کپڑا بنا ہوا تھا، اسی میں ان کا بنا ہوا تھا اس نوجوان کا. جی جی. انہوں نے یہ سمجھا ان کا بیٹا ہوگا. یہ عام طور پر بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، باپ بھی اسی حیثیت کا کپڑا پہن رہا ہے اور اسی حیثیت کا بیٹا بھی پہن رہا ہے. جی. تو اس آدمی سے انہوں نے پوچھا تم ان کے بیٹے ہو؟ جو کہ نہیں، میں ان کا غلام ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہارا ان کا کپڑا ایک ہی ہے؟ کہا ہمارے آقا جو ہیں یہی کرتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ البسوہم مما تلبسون واطعموہم مما تاکلون. جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھانا ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ. ہمارے آقا اسی کی رعایت کرتے ہیں. لیکن اب ہوتا بہت کم ہے، ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو انڈر کام کر رہا ہے، ہمارے آفیسز کی اگر بات کریں، گھر میں مزدوروں کی بات کریں یا دوسرے کسی اس کی بات کریں، تو اس سے زیادہ کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے دباؤ میں. تو زیادہ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور کم سے کم پیسہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے جو ڈیلی ویجز مزدور ہوتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے، آنکھوں دیکھی بھی ہے، کانوں سنی بھی ہے کہ اس سے سائن کرائے جائیں گے 400 روپے وصول کیے شام کو، اور دیے جائیں گے 250 350 300. تو اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام نے برابری کی بات کہی ہے. رنگ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا ہے، زبان کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا ہے، رتبے یا حیثیت کی بنیاد پر کسی بھی انداز میں اگر اس نے برتری کی بات کہی ہے تو تقوی کی بات کہی ہے. مولانا صاحب، اسی کے ساتھ ہم ہماری کالرز موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. صبیحہ صاحبہ ہیں ہماری پہلی کالر، اس کے بعد ہم ریحانہ صاحبہ سے بات کریں گے. صبیحہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. جی صبیحہ صاحبہ، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. آواز کم کر دو. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں صبیحہ. جی مجھے ہمیشہ خواب میں سانپ اکثر دکھتے ہیں، اور میں جس گھر میں نہیں رہتی ہوں اس گھر میں مجھے سانپ اکثر دکھتے ہیں. میری امی کا گھر تھا وہ ایم پی میں.
सांप और क्या दूसरी का किस चीज का और जिक्र किया? अभी मुझे 15 दिन पहले एक ऐसा ख्वाब आया था कि मुझे बच्चे, जवान बच्चे बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिल्कुल कपड़े ही नहीं है उनके उसमें, और मैं उनके बीच में से निकल रही हूँ तो कोई एक बच्चा मुझे भी खींच रहा है कि आप भी इधर आके बैठिए। तो सांप बिच्छू से आपको डर लगा? नहीं, डर नहीं लगता है, मगर वो ऐसे मेरे पूरे घर में से घूम के निकल जाता है। कभी कभी मुझे ऐसे वो कुछ तकलीफ देने की कोशिश करता है। अटैक करने की कोशिश करा। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया है। बहन रेहाना की तरफ जाएंगे, उनका सवाल जानेंगे। फरमाए रेहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जो इस्लाम की राह से भटके हुए लोग हैं उन्हें भी आप राह दिखाते हैं। बहुत ऐसा शुक्रिया ही बहन, आपका प्रोग्राम ये अल्लाह का करम है हमेशा बहन चलता रहे। जी। और मेरा सवाल ये है कि जैसा मेरा बेटा है, उसका नाम है खिजिर, KHIZIR, खिजिर। तो उसके नाम के मीनिंग जानना है और उसमें बहुत झिझक है, उसमें बहुत झिझक है। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। हाँ, वो के साथ शर्मिला है थोड़ा। अगर कोई उससे सवाल करता है तो उसको जवाब देने के बदले मुझे आके बोलता है कि मम्मी वो क्या बोल रहे हैं। कितनी उम्र है बच्चे की? उसका, और मैं जानना चाहती हूँ कि उसका नाम कैसा है। यानी मैंने तो आपको स्पेलिंग बता दी सही। जी। बच्चे की उम्र कितनी है? अभी वो 9 साल का है। 9 साल के। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 कॉलर्स के हमारे पास सवालात हैं। मौलाना साहब, सबिहा साहिबा के ख्वाब से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। चूँकि पहली कॉलर वही थी, उन्होंने ख्वाब बयान किया, आप तक पहुँचा सांप के ताल्लुक़ से, और जो ज़बान की बात उन्होंने की, जवान लड़के जो हैं उनको बरहना नज़र आते हैं। ये 2 अलग अलग ख्वाब हैं। हाँ, देखिए, ये कुछ शैतानी असरात हैं, गंदे असरात हैं। इनको दूर करने के लिए एक तो आप रोज़ाना ये मामूल बना लीजिए मुस्तकिल तौर पर कि रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, अलहम शरीफ ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। दूसरे कि लैट्रिन में जाते वक्त लाजिमन बिस्मिल्लाह पढ़ के बाएं कदम रखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। ये मशहूर दुआ है, अक्सर लोग जानते हैं। आपको याद ना हो तो किसी से सीख लीजिएगा। ये करने का एहतमाम कीजिए। और अगर कुरान शरीफ खुद पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। सूरह बकरा कम से कम 3 दिन पढ़िए घर में। सही है। आपने टॉयलेट का जिक्र किया, तो टॉयलेट में ख़वातीन को खास तौर पर इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सभी को रखना चाहिए, लेकिन खास तौर पर ख़वातीन को ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2 कॉलर बल्कि जुड़ रहे हैं, इजहार साहब और अजीज़ साहब। उनसे बात करते हैं। इजहार साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। इजहार साहब, टीवी की, वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए इजहार साहब, तभी मुमकिन होगी। मैं ये कह रहा था, मैं काम करता हूँ, मतलब बरकत नहीं होती पैसे में हमारे। हाँ, काम में खैर बरकत नहीं है। ठीक है, अजीज साहब आप फरमाएं। जी। ड्राइविंग बेशक आपका बात हम तक पहुँच गई है। अजीज साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी, अजीज साहब से हम बात कर रहे हैं। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं अजीज साहब, क्या सवाल है? जी, अरे 2 बातें पूछना है मौलाना साहब से। फरमाएं। बिल्कुल। एक तो ये पूछना है, जैसे कोई मैटर हो जाता है शादी ब्याह का, तो उसमें अक्सर ये कह दिया जाता है मौलाना कोई है उनसे जिसे पूछो तो बता देते हैं कि कराया धराया है, रोक कर दी गई है, कहीं रुकावट है, मतलब शादी में दुश्वारी है, बंदिश कर दी गई है। तो ये जरा पूछना है, थोड़ा तफसील से हमें बता दें। और दूसरे ये है कि कोई दुआ ऐसी बता दें बच्ची की शादी के लिए। नहीं, पहला जो सवाल है आपका, रिश्ते की कोशिश हो रही है, शादी हो गई है? नहीं, शादी तो लगी थी, फिर वो टूट गई। बिल्कुल, बात आपकी हम तक पहुंच गई। अब वो मंगनी हो गए, डेट हो गए। अब वो कुछ लोग जी ये बताते हैं। जी अजीज साहब, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। मौलाना साहब जो रहनुमाई फरमा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। जी मौलाना साहब। देखिए, ये समझना कि जादू वादू कुछ नहीं होता है, कोई बंदिश नहीं होती है, ये नासमझी है। और ये समझना कि अल्लाह ताला दे रहा है, कोई बंदा कैसे रोक देगा? जी, कि जब हम किसी को गोली मार देते हैं और वो मर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है इसको जिंदा रखना चाहता था, इसने मार दिया, ये कैसे मर गया? जब कोई गलत काम किया जाता है, गलत के असरात भी गलत होते हैं। जब कोई अच्छा काम किया जाता है उसके भी असरात होते हैं। रुकावटें होती हैं, वो रुकावटें कभी कभी हमारी तरफ से भी होती हैं। हमारी किसी गुनाह की वजह से कोई काम रोक दिया जाता है, रोजी रोक दी जाती है, हमारे कामों में बंदिश कुदरत की तरफ से कर दी जाती है। इसलिए ये सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए इनको चाहिए, अगर ऐसा हुआ है, तफसीलात में हम नहीं जा सकते। ये आमतौर पर
उन लड़कों लड़कियों के साथ होता है जिन पर कुछ असरात होते हैं जी। या किसी गुनाह की पकड़ में होते हैं। वो गुनाह उनके माँ बाप का भी होता है जो बच्चों की शक्ल में सामने आता है, और उन बच्चियों की भी कोई कोताही हो सकती है। इनको चाहिए कि नमाज तौबा पढ़ें, बार बार नमाज पनाह पढ़ें, सूरह बकरा पढ़कर घर में और पानी पे दम करके छींटे लगाएं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस तरह की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। और बेहतर रिश्ते के लिए बेहतर रिश्ते के लिए वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ये 93 नंबर की सूरत है। इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, और नमाज तौबा ज़रूर पढ़िए। कुछ न कुछ कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई जादू सिफली भी कर रहा है तो वो भी खुदा पाक की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा है कि जादू सिफली के जरिए कोई आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो अल्लाह की मर्जी क्यों हो रही है? हमारी किसी कोताही की वजह से। बेशक अपनी गलतियों को उनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। एक कॉलर और हमारे साथ हैं, बल्कि 2 कॉलर हैं। गुलरेज साहब हैं, पहले उनसे बात करते हैं। गुलरेज साहब फरमाएं, क्या सवाल है? गुलरेज साहब खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम। गुलरेज साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानता था कि मेरे वालिद का कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका सवाल हम बताइए। जो मेरे वालिद का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, जो पहले साजरी का कारोबार। ठीक है। ऐसी दुआ बताइए जिससे कारोबार स्टार्ट जाए। इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन उससे पहले हमें इस्लामुद्दीन साहब का सवाल भी नोट करना है। हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं इस्लामुद्दीन साहब, क्या सवाल है? टीवी की आवाज़ बंद कर दें इस्लामुद्दीन साहब और सवाल पूछिए। सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए इस्लामुद्दीन साहब और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं इस्लामुद्दीन साहब, क्या जानना चाहते हैं? अतर साहब और मौलाना साहब को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने संस्कृत में ग्रेजुएशन किया है, शास्त्री। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी अभी मौलाना ने फरमाया भी था कि जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा है उन तक इस्लाम पहुंचा जाए जी। अब हम हमारे जो वतन भाई हैं, आज हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, वतन भाइयों में जिस तरह से जो काम करना चाहिए तो वो काम नहीं करते, बल्कि मुसलमानों के अंदर ही काम करते हैं। और एक महदूद एक जिंदगी बना ली है कि सिर्फ मुसलमानों में ही काम करना, उन्हीं में तबलीग करना, उन्हीं में जाना, उन्हीं से राब्ता कायम करना, उन्हीं के साथ रहना जी। और हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है, हमारे वतन भाई हैं, उन तक हम काम नहीं कर रहे। तो क्या आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ हमारी पकड़ नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है। आपका सवाल का मफ़हूम हम तक पहुंच गया है, और इस्लामुद्दीन साहब का मफ़हूम वही है जो हमारे इस्लाम की अच्छाइयाँ हैं, अच्छी बातें हैं, वो हम अब एक महदूद दायरे में ही उनको क्यों करते हैं। हमें चाहिए कि हम सब तक अच्छी बातें पहुँचाएं। मेरे ख्याल से अच्छी बातें पहुँचती हैं जी, पहुँचती हैं। कोशिश करनी चाहिए, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस्लाम का पैगाम पेश करना चाहिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, हमारे कानून में भी कोई पाबंदी नहीं है, जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर है नहीं। जो माकूल अच्छी बात होगी हर आदमी मेरे शौक से कबूल कर लेगा। और अच्छाई तो फैलती है, अच्छाई फैलती है, हालांकि बुराई भी फैलती है लेकिन अच्छाई भी फैलती है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि इन्होंने संस्कृत में शास्त्री की जो डिग्री है वो हासिल की है और इनका मुताला बहुत वसी है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने कोशिश की है और अच्छी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और हर एक की कोशिश का अच्छा असर होता है। बेशक बेशक, जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ पहुँचनी चाहिए। बहरहाल हम रिहाना साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। मौलाना साहब, उनका एक तो बच्चा है 9 बरस का है, शर्मीला है, और दूसरा उनका सवाल उनके नाम की मानी। जी। देखिए, खिज़र जो है वो एक बड़ी अजीम शख्सियत हैं जिनके बारे में कुछ हजरात का कहना है कि वो पैगंबर हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी हैं, वली हैं। बहरहाल वो एक शख्सियत हैं जो नज़रों से ओझल रहते हैं, और उनका नाम खिज़र है। ये नाम तो ठीक है इनका, अलबत्ता वो शर्मिला होना जो है वो रफ्ता रफ्ता उम्र के साथ साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बच्चे को समझाया भी जाए, जुर्रत दिलाई जाए, हिम्मत दिलाई जाए। कभी कभी तबीयत की कमज़ोरी की वजह से भी ज़रूरत से ज़्यादा झिझक होती है, वो झिझक रफ्ता रफ्ता उसको निकालने की कोशिश कीजिए, वो निकल जाएगी। कई मरतबा शराफत की निशानी भी होती है, कुछ बच्चे कम सुखन हुआ करते हैं और ये फितरी तौर पर होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब को लाया गया था और शिकायत ये की कि अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा शर्मिला है ये लड़का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्म अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो इसलिए बहन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चा अच्छा है और इंशाअल्लाह ताला और खुलेंगे, हम उनके लिए दुआ करते हैं। इजहार साहब का सवाल है, काम में बरकत नहीं होती है।
देखिए काम में दो सवाल इस तरह ताल्लुक से, एक तो इजहार साहब के इस ताल्लुक से है और गुलरेज साहब का अपने वालिद के कारोबार के ताल्लुक से है। देखिए इन दोनों के लिए मैं बताता हूँ जी। कि एक तो नमाज तौबा पढ़ा कीजिए, कभी कभी रोज़ाना ना हो सके कोई बात नहीं, नमाज तौबा पढ़िए और कभी कभी सलात तस्बीह पढ़िए। आज जुमा है और ख़ास तौर पर जुमे के दिन उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। सलात तस्बीह पढ़िए, वो बहुत आला दर्जे की नमाज तौबा भी है और बहुत ही ताकतवर नमाज हाजत भी है जी। तो वो पढ़कर अल्लाह ताला से अपने कारोबार के लिए, अपनी खैर व बरकत के लिए, अपनी सारी चीज़ों की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। आइए सालार साहब से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं अपनी बारी के, और उसके बाद लियाकत साहब से बात करेंगे। सालार साहब खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं सालार साहब। सर सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे ख्वाबों का रिश्ता रूह से होता है क्या? क्योंकि हम तो सो जाते हैं तो हमारा शरीर मरे जैसा हो जाता है, तो रूह से कांटेक्ट रहता है। दूसरा सवाल ये सर कि जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ हमारे बुजुर्ग मरे हुए होते हैं तो उनकी कुछ निशानियां, कुछ आदतें एक जैसी होती है, तो क्या हम समझे वापस वो दुनिया में आए हैं क्या? आपके दोनों सवाल आ गए हैं हमारे पास और लियाकत साहब से और बातें करेंगे, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। लियाकत साहब फरमाएं, आप क्या जानना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब खैर मक़दम, आपका राह निजात में। जी मेरे को ना ख्वाब में ना मेरी दुकान पे आग लग गई थी। ख्वाब में आग लग गई थी बिल्कुल, और फिर मैं आग लगने के बाद मेरे मामू का लड़का आया तो मैं बहुत रोया उसके सामने। तो ये मेरा ख्वाब है। और बिल्कुल ख्वाब में मेरे को कई बार तो सांप नजर आते हैं, कई बार मैं जैसे पहाड़ों में घूमता हुआ नजर आता हूँ, और कई बार मेरे को ये मुंह में से मेरे ना ऐसे कुछ गंदगी निकलती है, ऐसे कुछ ख्वाब आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, आपके सारे ख्वाब का जो अंदाज है वो मौलाना साहब तक पहुंच रहा है। मौलाना साहब तजाद है, एक मरतबा एक तरफ तो सांप है उनसे डर लग रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ों पे घूम रहे हैं मुंह से। जी ये पहाड़ों पे घूमना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये भी वीरानों में जाना ये ख्वाब के लिहाज से अच्छा नहीं है। सांप जो नजर आ रहे हैं ये जादू सिफली है, इनके ऊपर इनके दुश्मन भी हैं कुछ। और आग जो लगी है, ताबीर में आग लगने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो इनके साथ लड़ाई झगड़े भी कुछ होने का अंदेशा है। इसलिए इनको जो बात अभी हमने बताई थी, नमाज तौबा, नमाज पनाह ज़रूर पढ़ें और सलात तस्बीह कम से कम 5 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से खैर व आफियत की, अपने कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत सारे खतरात दिखाए जा रहे हैं। ख्वाब को देख के चुपचाप बैठ जाना काफ़ी नहीं है, उसका उपाय करना चाहिए, हल करना चाहिए। बिल्कुल। ये दुकान में जो आग का जो ये लड़ाई झगड़ा खुदा न खास्ता होने की इत्तला है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा ज़बरदस्त वहाँ उनकी दुकान के आसपास कोई झगड़ा हो सकता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। रईस साहब से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद है। खैर मक़दम आपका। रईस साहब सवाल पूछिए। रईस साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें रईस साहब और सवाल पूछिए। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रईस साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरी बहन के सिलसिले से बात करनी है। मेरी बहन का रिश्ता बहुत जल्दी शादी होनी है, रिश्ता भी हो गया, अपने उम्र के मुकाम को भी पहुंच गई है, तो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। मीन्स मेरी अम्मी भी तो मेरे मामलात काम के इतने अच्छे नहीं है, मैं गोवा में रहता हूँ, तो मैं थोड़ा वक्त बोला हूँ अपनी अम्मी को, लेकिन अम्मी हमारी नाराजगी हो गई है। मैं नहीं चाहता मेरे से नाराज हो मेरे अम्मी। और दूसरी बात, मेरे अब्बू जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाजी है, लेकिन उनके मुंह से बुरे कलमियात गाली देना, इतना बुरी गाली देते हैं वो कि मैं बयान नहीं कर सकता। बल्कि छोटे भाई जो है मेरे, वो कह देते हैं कभी कभी बदतमीजी से बोल के, मैं उनको समझाया कि इनको भी मत कहा करो, बड़े हैं हमारे, बहुत उल्टा जवाब दे देते हैं तू ता से बात करके। मैं कभी आज तक नहीं बोला हूँ। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप वालिदैन की शान में कोई गुस्ताखी मत करिएगा, आपसे तो हमने इतना कहा है, बाकी मौलाना साहब की हम रहनुमाई लेंगे। लेकिन उससे पहले बहन शगुफ्ता से हम बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। फरमाएं, क्या सवाल है शगुफ्ता आपका? जी भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? ख्वाब की ताबीर पूछना है। जी जी, अगर एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे को छोटा सा बच्चा दूध पिलाती हुई देखे तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी? बहुत शुक्रिया। और फौरन हम मौलाना साहब का रुख करते हैं। मौलाना साहब, इस ख्वाब की क्या ताबीर? ऐसा कभी कभी होता है, ये उस वक्त होता है जब उस बच्चे की बाज़ हरकतें माँ बाप को बुरी लगती हैं, तो उनको ये बताया जाता है
کہ تم اس کو اب بھی اسی طرح سے چھوٹا بچہ سمجھو، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ اچھا، والدین کی نظر میں تو بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا ہی لگتا ہے۔ بہرحال رئیس صاحب کے کئی سارے سوالات ہیں، ایک ہی میں کئی سارے سوالات ہیں۔ بہن کا رشتہ ہے، شادی میں جلدی ان کے سسرال والے کر رہے ہیں، لیکن یہ مہلت چاہتے ہیں، چونکہ یہ تیار مہلت چاہتے ہیں، اور ان کی والدہ جو ان سے ناراض ہو رہی ہیں اسی بنیاد وہ پر شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ بیٹا اس میں مدد کر سکتا ہے، کر نہیں رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کی اپنی ضرورتیں بھی سمجھتے ہوئے اور بہن کی اور ماں کے حکم کی بھی سمجھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ قدم اٹھائیں۔ ان کا غصہ ہونے کا، ان کو راضی کرنے کی تو کوشش کریں، لیکن اس معاملے میں ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تعدیل حقوق الوالدین، والدین کے حقوق کے ادا کرنے میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ سارا ادھر جھونک دیا اور بیوی بچے بھوکے رہ جائیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے والد صاحب نماز روزے کے باوجود اگر وہ گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان کو پیار سے کسی وقت میں احترام کے ساتھ سمجھائیے کہ اب وہ آپ نماز روزہ بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن زبان کی بھی ذرا احتیاط کیجیے۔ وہ اس پہ آپ کوئی گالی دینے لگیں تو آپ چپ ہو جائیے، جی سمجھائیے ضرور۔ جی، ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، گستاخی نہیں کیجیے، لیکن ہمیشہ جو ہے ان کو گالی دیتے رہیں اور آپ بیٹھے رہیں، یہ نہیں۔ یہ بھی جب ذرا ٹھنڈے مزاج میں ہو وہ تو ان کو سمجھائیے بھی۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ بہت لمبے وقت سے جس شخص کی ایک عادت ہے اس طرح کی، تو وہ جلدی سے صحیح بھی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ دو کالر ہماری فون لائن پہ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہیلو جی فرمائیں، آپ کا نام بتا دیں پہلے۔ جی السلام علیکم، آپ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی میرا نام سلمہ خاتون ہے۔ جی سلمہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ جی میرے امی کا نام ہے حلیمہ خاتون۔ یہ امی نے کل خواب دیکھا ہے رات میں، آج صبح میں، کہ یہ دونوں ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور مطلب جی ہاں بہت مطلب سب کو مار کاٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، مطلب پلین سے اتر کے جو کچھ دن آگے جو پاکستان میں جو ہوا ہے وہی سب، یہ بے عزتی، ذلت، یہی چیز وہ دیکھ کے گھبرا چکی ہے۔ بالکل بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا جو خواب کی شکل میں ہے، انشاءاللہ مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی لیں گے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کرنا ہے۔ ہیلو جی، وعلیکم السلام، آپ کا نام بھی جاننا چاہتا ہوں۔ میمون نساء۔ جی نشا، میمون نساء صاحبہ، خیر مقدم، فرمائیں۔ ہمارا سوال ہے کہ ہمارا بھائی انتقال ہو گئے ہیں، جی، تو ان سے میں پیسہ لے رکھے تھے، تو وہ انتقال ہو گئے، تو میں کس طرح سے کر چکا ہوں سگے بھائی سے انہوں نے پیسہ قرض لیا؟ جی قرض لیا، ان کا انتقال ہو گیا ہے مولانا صاحب۔ انہوں نے قرض لیا تھا، انہوں نے قرض لیا تھا، تو کیسے ہی چکائیں؟ دیکھیے اب میراث کے طور پر وہ مال جو ہے ان کا میراث کا مال بن گیا ہے، جی، یعنی ان کے بیٹے بیٹی بیوی جو کچھ ہیں، ان کے جو وارث ہیں، مسئلے کے لحاظ سے عالم سے پوچھ کر وہ پیسہ جیسے اور دوسرا ترکہ تقسیم ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی تقسیم ہوگا، ان کے گھر والوں کو دے دیا جائے اور ان سے کہہ دیا جائے کہ یہ ان کی رقم تھی، اس کو ترکے کے تقسیم کے طریقے کے مطابق تقسیم کر لیجیے۔ اگر کسی شخص سے ہم قرض لیتے ہیں اور جو قرض دینے والا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو ہمیں اس طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ جو رہا وہ ایسے سمجھیے کہ اس کے بینک میں رکھا ہوا تھا یا اس کے تجوری میں رکھا ہوا تھا، اس کو اس کے گھر والوں کو دے دیجیے، اور یہ ضرور کہہ دیجیے، حالانکہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر آپ کہہ دیجیے کہ یہ رقم ان کی میرے ذمہ قرض تھی، میں واپس کر رہا ہوں، اب یہ ترکے کے اصول پر آپس میں تقسیم کیجیے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ کریں نہ کریں، ایک آدمی ہڑپ کر جائے وہ جانے، یہ وہ جانے۔ ٹھیک ہے، سلمہ خاتون صاحبہ کا جو خواب کی شکل میں سوال ہے، وہ دو ملکوں کے درمیان انہوں نے جو جھگڑا دیکھیے، اس طرح کی جب کوئی بات نظر آئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آس پاس بھی، ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رکھے۔ کئی مرتبہ جو کچھ حالات حاضرہ کے مناظر ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی سن کے دماغ میں رہتا ہے، وہی جو دن میں بیتے وہ سپنے میں دیکھے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ آئیے اپنے دو کالر سے بات کرتے ہیں۔ احمد صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں اور دلشاد صاحب بھی ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ احمد صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
حضرت میرے 2 سوال ہیں اور 2 خواب ہیں جن کے ریگارڈنگ مجھے بات کرنی تھی. 2 سوال پوچھ لیں بس، مہربانی ہوگی. جی پہلا یہ ہے کہ میری جو بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ رات کے ٹائم وہ مطلب کہ ایک مرغی کا بچہ لے کے جا رہی ہے. وہ مرغی کا بچہ ہاتھ سے چھوٹ کے ایک مطلب کہ ہریالی میں چلا گیا ہے، کھیت وغیرہ میں. وہاں جانے کے بعد اس کے پیچھے کتے پڑ گئے. کتوں سے تو وہ بچ گیا، بٹ یہ کہ اس کو چیٹیوں نے کھا لیا. پھر اس کے بعد مطلب کہ اس کے دیکھتے کہ میری والدہ جو ہے نا اپنے گھر میں سو رہی ہیں. گھر کے سامنے ایک مسجد ہے جہاں پہ نمازی جو نا نماز ادا کر رہے ہیں، اور مسجد لال کلر کی بڑی شاندار ہے. پہلا سوال خواب تو یہ تھا. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میری جو دوسری چھوٹی بہن ہے، اس نے دیکھا تھا کہ وہ جا رہی ہے، جانے کے بعد جو نا اس کے پیچھے مطلب کہ کتے پڑ گئے ہیں. تو کتوں سے اس کے مطلب کہ کتے کے مالک تھا، اس نے اس کو بچا لیا ہے. ٹھیک ہے آپ کے دونوں، لیکن اتنا اندازہ ہوتا ہے آپ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. دلشاد صاحب آپ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں دلشاد صاحب اور سوال پوچھیں. میرا سوال یہ ہے، میرے حضرت ہیں نا ان سے اب میں آئے اور پوچھتے ہیں، میں ان سے ملنے گیا اور جی کہہ رہے ہیں کہ سائن جو کر کے لے کے آئے گا میں اسی سے ہی ملوں گا. کیا لے کے آئے گا؟ دستخط سائن کر کے جو آئے گا. بات میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ سائن کر کے لے کے آئے گا، اردو میں اسی سے ملوں گا. یہ خواب کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی میں حضرت سالمیہ قادری بلانی. جی لیکن خواب کی بات کر رہے ہیں غالباً. جی خواب کی ہی بات. جی مولانا صاحب میں ان کا مرید ہوں، حضرت سالمیہ قادری بلانی کے. میں سمجھ گیا. جی دلشاد صاحب آپ کا سوال مولانا صاحب سمجھ گئے ہیں. آپ کے شیخ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو اردو پہ آپ کم توجہ دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا اردو میں دستخط کر کے لاؤ. اور دوسرے کہ دستخط کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے مرتب کی ہے. تو جو معمولات جو ہدایات انہوں نے دی ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کی پابندی کیجیے اور رابطہ رکھیے ان سے. اب ہم سالار صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں. مولانا صاحب ان کے خواب کا جو تعلق سے سوال تھا وہ کہ خواب کا رشتہ کیا روح سے ہوتا ہے؟ دیکھیے روح ہی اصل میں خواب دیکھتی ہے. جی یہ جسم جو ہے، جو آدمی دیکھتا ہے نا میں وہاں گیا تو یہ خود تو گیا نہیں ہے، تو جسم تو یہاں پڑا ہوا ہے. روح ہی دیکھتی ہے. اور روح کا چونکہ جسم سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے جب یہ اٹھتا ہے تو جسم کو بھی اس سے خبر ہو جاتی ہے. اس لیے روح ہی خواب دیکھتی ہے اور روح کو ہی ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا ان کا سوال ہے، چھوٹے بچوں میں کیا بزرگوں کی جو منتقل ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کے جو عادات ہوتی ہیں اس کے پیچھے وہ وجہ جاننا چاہتے ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے وہ تو چونکہ انہی کا خون ہے اور اسی سے وہ اثرات آئے ہیں. علامہ اقبال نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائے؟ وہ حضرت ابراہیم کے خون میں منتقل ہوئے تھے. وہ تو خون میں وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، اولاد کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں، عادات اطوار، چال ڈھال تک اور چہرے کا انداز، ہنسنے کا انداز تک میں وہ باپ کا اور دادے کے اثرات آتے ہیں. اس لیے چونکہ وہ انہی کا خون ہے تو جو املی سے جو پیدا ہوگا تو آم تو پیدا ہوگا نہیں، املی سے املی پیدا ہوگی، آم کے پڑے سے آم پیدا ہوگا، وہی چیزیں اس کے اندر بھی ہوں گی. امید ہے سالار صاحب کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے. رخسار صاحبہ ہیں اور اس کے بعد ایک اور بہن، ان سے ہم بات کریں گے. رخسار صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا رخسار فرمائیں. ہم تو آپ کو ہے نا 1.5 سال سے فون لگا رہے، نہیں لگ رہا ہے، آج لگ گیا. اللہ کا حکم. اور بہت خوشی ہو رہی ہے. میرے 2 سوال ہے. یہ سوال یہ ہے کہ اپن صبح میں 5 بجے اٹھتے نا تو فجر کی نماز کے بعد سے ہم لوگ بزی ہو جاتے، تھوڑا 9 بجے نیند لگتی، تو وہ ٹائم پہ اگر خواب ہم لوگ دیکھے تو اس کا کیا کچھ تو بھی اس کا بھی مطلب ہوتا ہے یا کچھ بھی اس کا یہ نہیں؟ صبح کے خواب کا کوئی ہوتا ہے اس کا مطلب بھی. اس کے تعلق سے کچھ اور پوچھنا چاہتی ہوں تو بتائیں. صبح کے وقت میں آپ نے صبح کے وقت میں اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کو بھی بیان کر دیں آپ. اکثر مطلب ایسا پلینوں میں بیٹھنا، یا نہیں تو ہمارے امی ابا کا انتقال ہو گیا، ان لوگوں دکھنا، نہیں تو ہمارے امی ان کا پورا وہ گھر. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے اور ہم حاجرہ بہن ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. بتائیں کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ ہلو جی فرمائیں بہن کیا سوال ہے؟ ہلو ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، آپ فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہلو
غالباً رابطہ ہمارا نہیں ہو پائے گا. بہن رخسار کی ہم بات کرتے ہیں. امید ہے بہن دوبارہ ہمیں کال کریں گی. لیکن رخسار صاحبہ کا سوال آپ کے بات سے مولانا صاحب جو خواب کے تعلق سے کہا ہے کہ فجر کے بعد جب ہماری آنکھ لگ جاتی ہے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد. میں نے بتا دیا وہ خواب بھی معتبر ہوتا ہے, کبھی کبھی بے معنی بھی ہوتا ہے, لیکن عام طور پر خوابوں پر دھیان دینا چاہیے. وہ کسی وقت اگر یہ خواب ہو اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت کے خوابوں میں اپنے آپ کو ہوائی جہاز میں انہوں نے دیکھا ہے اور والدین کا انتقال بھی انہوں نے دیکھا ہے. تو دیکھیے والدین کے انتقال ہونے کے بعد ان کے نظر آنے کا مطلب جو ہے, اگر یہ واضح کرتی کہ ہم نے خوشحالی میں دیکھا یا پریشان دیکھا تو ہم اس کا مطلب بتاتے, لیکن انہوں نے صرف اتنا بتایا. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خواب بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ میں نے پانی دیکھا, میں نے دودھ دیکھا, ماں باپ کو دیکھا. ارے بھائی کس حال میں دیکھا یہ بتاؤ گے تو ہم کچھ تعبیر دیں گے. اب دودھ دیکھا, دودھ پھینک دیا ہے تو بری بات ہے, دودھ ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے, پیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کسی گلاس ٹوٹ گیا ہے اس کا تو بری بات ہے. تو یہ بتانا چاہیے ماں باپ کو انہوں نے دیکھا, بس یہ کوئی چیز نہیں ہے. پھر بھی ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں, کچھ کھانا بنا کے بھیجیں. اگر ان کے کپڑے میلے کچیلے نظر آئے ہیں تو ایک آدھ سوٹ کسی غریب آدمی کو دے دیں. احمد صاحب کے 2 خواب ہمارے پاس ہیں, اپنی بہنوں کے خواب انہوں نے بیان کیے ہیں. مرغی کا بچہ دیکھا ہے, کتا اس کے بھی. جی کوئی بچہ یا بچی ان کے گھر میں ایسی تھی یا آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو بے سہارا چھوڑ دیں, اس کے نتیجے میں اس کو نقصان ہو. اگر کوئی بچہ بچی ان کے گھر پہ کام کرتا ہے تو اس کی مدد کریں, اور اس کو جب آزاد بھی کریں تو اس کا خیال رکھیں. ایک بات تو یہ ہے. اور ان کی چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے کتا پیچھے پڑ رہے ہیں, وہ کتے پیچھے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط لوگ اس کو پریشان کر سکتے ہیں یا کوئی اثرات وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس بچی کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا صبح شام اہتمام کیا کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے, پاک صاف رہا کرے. یاسمین صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. ہلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسمین صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بیماری کی وجہ سے ادھر انہوں نے نماز وغیرہ نہیں پڑھی تھی, تو اس کا کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے نماز روزے کا. 4 سال سے بیمار تھے, ڈائلسس ہوا کرتی تھی. جی مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچے, لیکن ایک کالر اور ہیں, ادیبہ بہن ہیں, ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. ادیبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا 2 سوال ہے. ایک پہلا سوال یہ کہ میری آپی جو ہے ان کا 30 سال عمر ہو گیا ہے, ان کا کوئی رشتہ ہم لوگ جو بھی پسند کرتے ہیں کوئی مطلب کوئی رشتے کا بات نہیں بن رہا ہے, آتا بھی نہیں ہے رشتہ. اگر کبھی کبھی ایک آدھ آیا بھی تو پسند لڑکے والے پسند نہیں کیے. دوسرا سوال ہمارے پاس پہنچ گیا. یاسمین صاحبہ کا جو شوہر کے انتقال کے تعلق سے اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیے, نماز کا فدیہ دیا جاتا ہے اور سارے دن کی نمازوں کے 6 نمازوں کا فدیہ دیا جاتا ہے. 5 نمازیں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں, لیکن وطر کا بھی فدیہ الگ سے دیا جاتا ہے. اس لیے فدیہ کا مطلب ہوتا ہے مالی بدل اس کا دیا جائے, یعنی کسی غریب آدمی کو 1 کلو 633 گرام گیہوں, یعنی ایک صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے اتنا آٹا یا اتنا پیسہ کسی غریب آدمی کو دیا جائے. ایک نماز کی طرف سے 1 کلو 633 گرام آٹا یا اس کی قیمت دے دی جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کی جائے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرما. آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کتنی نمازیں چھوٹی ہیں, ایک اندازہ کر لیجئے کہ اتنے دن تک وہ نماز پڑھتے بھی رہے, بیمار بھی رہے, پھر اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکے تھے. تو جتنی نمازیں آپ کے اندازے کے مطابق چھوٹی ہوں ان کا فدیہ ادا کر دیجئے, اور باقی بھول چوک ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیجیے. بہن ادیبہ کا جو سوال ہے اپنی بہن کے تعلق سے ہے, 30 برس کی عمر ہو گئی, رشتے آتے ہی نہیں. بیٹے یہ چیز ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب کسی وجہ سے وہ ان کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں, کوئی منت مانی ہوئی ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی بھول چوک ہوتی ہے. ان کو آپ کی بہن کو بار بار نماز توبہ پڑھنی چاہیے, نماز پناہ پڑھنی چاہیے, سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں. ہفتے میں 3 دن پڑھ لیا کریں, پھر روک دیں, پھر 3 دن پڑھیں, پھر روک دیں. یہ کرتے رہیں. یہ کچھ اثرات ہیں, انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, رشتہ ہو جائے گا. ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ ایسی تمام بچیوں کو خدا پاک
बेहतरीन शौहर दे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन ये था राह निजात का आज का शुमारा। आइंदा मुलाकात के वादे के साथ मैं अतहर सईद आपसे रुखसत की इजाज़त चाहता हूँ। आगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे सेहत की बात डॉक्टर असलम खान साहब के साथ, और उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।